السلام علیکم جی، میرا نام احسان ملک ہے اور میں شیر محمد لائف سٹاک فارمز کا اونر ہوں۔ میرا فارم جو ہے وہ تلگنگ کے گاؤں تو ہمیرم خان میں ہے جی، اور ہم مکھی چینی بریڈ کے اوپر پچھلے 3.25 سال سے کام کر رہے ہیں۔ اب بیتی والا یہ جو کام تھا یہ شروع میں نے کیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ہر فارمر کو پتہ چلے کہ جو دوسرا فارمر ہے وہ کیسے کیسے اسٹرگل کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے، اور کرنے کا پلان کر رہا ہے، کیا کرنے کا پلان کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو سٹوری ہے وہ آپ کو پوری کی پوری احسن طریقے سے سنا سکوں، تاکہ اس میں آپ سب کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے والا ہو۔ سب سے پہلے تو جی، جس طرح کی زندگی میری گزری ہے بکریاں رکھنے سے پہلے، اس میں ایسا پاسبل ہی نہیں تھا، یا کبھی میرے خاندان میں، میرے گھر بار میں، میرے عزیز و اقارب احباب میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں گوٹ فارم بناؤں گا یا کسی قسم کا بھی فارم بناؤں گا، اور نہ ہی میں نے سوچا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ کہ میں کبھی گوٹ فارمنگ کروں گا۔ اس لیے مجھے گوٹ فارمنگ کا لائسنس لینے میں اپنے والدین سے 6 ماہ لگے جی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بہت سارے مختلف طریقے تھے جن سے ان کو منانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانتے تھے۔ پھر میں، ہمارا ایک فیملی کا گروپ ہے، اس میں مختلف احادیث بھیجا کرتا تھا بکریوں سے ریلیٹڈ، اور ایسے ذرا سافٹ کارنر کریٹ کرنے کے لیے۔ تو ایک دن ابو نے میرا وہ شوق دیکھ کے اور پرسسٹنس دیکھ کے تنگ آ کے مجھے کہہ دیا، چلو یار تم جو 2-4 رکھنی ہے رکھ لو۔ تو میرے لیے تو یہی بڑی بات تھی کہ انہوں نے کہا تم 2-4 رکھ لو، رکھنے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ جن دنوں میں ان کے ساتھ بہت زیادہ وہ کیا کرتا تھا کہ مجھے بکریاں رکھنی ہیں، گوٹ فارم بنانا ہے، انہی دنوں میں یوٹیوب کے اوپر نا بڑی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا۔ 2-3 بندے ہیں جن کا میں نام لینا چاہوں گا جی۔ ایک صابر گوٹ فارم والے ہیں جی، ڈیرہ غازی خان۔ ایک استاد غلام رسول ہیں بکھر میں، ان کی ویڈیوز میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کی بہت بڑی داڑھی، ابھی بھی ان کی کبھی کبھی ویڈیوز میرے سامنے آ جاتی ہیں، انفارچونیٹلی مجھے اس وقت ان کا نام بھولا ہوا ہے۔ ان کی ویڈیوز میں دیکھا کرتا تھا۔ تو ان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگنا شروع ہو گیا کہ جی یہ گوٹ فارمنگ تو بڑا آسان کام ہوتی ہے، یہ تو 2+2 4، 4+4 16، اور اس طرح کر کے 2x2 4، 4x4 16 والا سسٹم ہے۔ تو یہ تو بس پھر ایکسٹراڈنری ہو جانا ہے کام، میں بکریاں پالنا شروع کر دوں۔ اور میں نے جو پہلے دن ٹارگٹ بنایا تھا، مطلب فارم کی بھی میں نے اینٹ بھی نہیں لگائی تھی، تو میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ میں 100 بکری رکھوں گا۔ اور جب میں نے ادھر گاؤں میں، میرا گاؤں جو ہے یہ میرے جو گھر ہے اس سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ تو یہاں پہ ہم صرف غمی خوشی میں یا کوئی ویسا ایکٹیویٹی کرنی ہو، کھیلنا ہو، کرکٹ کھیلنا ہو، شکار کرنا ہو، تو اس سلسلے میں آتے تھے، ادروائز گاؤں نہیں آتے تھے۔ ہمارا رہن سہن، کام کاروبار سارا کچھ جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں تھا۔ تو میں جب یہاں پہ آیا اور میں یہاں پہ رکا، اور میں نے وہ جگہ چوز، کیونکہ آبائی زمین تو الحمدللہ ہماری تھوڑی سی تھی، دادا ابو کی جو وراثت سے ملی، تو اس پہ چوز کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے دادا ابو کے ہی چھوٹے بیٹے میرے چچا ہنسنا شروع ہو گئے جب ان کو میں نے کہا کہ میں نے 100 بکریاں رکھنی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جتنا ہمارا رقبہ ہے اس کے اوپر تو 100 کلے بھی نہیں ٹھوک سکتے آپ، تو بکریاں کیسے رہیں گی وہ 100؟ تو میں نے کہا جی میں کھلی رکھوں گا، میں نے بند تھوڑی ہیں۔ بہرحال وہ میرے گھر کی باؤنڈری وال کے ساتھ تقریباً کوئی 2-2.5 کنال کی ٹوٹل جگہ بنتی تھی، اسی کو میں نے سوچا کہ اسی کے اندر فارم بنا لیا جائے، اور اس کے اوپر میں نے اللہ کا نام لے کے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے فارم بنانے کا باقاعدہ آغاز شروع کیا تو پھر جو بندہ آتا جاتا تھا، ظاہری سی بات ہے وہ دیکھتا تھا، وہ پوچھتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگ بتاتے تھے کہ یہاں پہ بکریوں والا فارم بن رہا ہے اور یہ احسان بنا رہا ہے۔ تو وہ اسپیکولیشنز بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، شرارت بھی کرتے تھے، شرطیں بھی لگاتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ 6 مہینے کے اندر اندر ایسے بھاگے گا کہ دوبارہ اس گاؤں کا منہ ہی نہیں کرے گا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ اس کو شاید کسی نے بددعا دے دی ہے، اس کی اتنا اچھا لائف سٹائل ہے، تو یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر مینگنیوں اور موتر، خاص کر پنجابی کا لفظ ہے کہ مینگنا موترے وڑن لگا۔ تو کوئی بات ہے، جتنے اتنی باتیں مجھ تک پہنچ جاتی تھیں الحمدللہ، میرے سامنے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں کی، ہمیشہ پیچھے سے کرتے رہے۔
تو بہرحال وہ ہم نے پھر فارم کا نقشہ بنایا جی. تو ہم نے فارم کا ایسا نقشہ بنایا کہ جی وہ جال بناتے ہیں لوہے کے پائپس کا نیچے, اور اس کے اوپر ہم وہ یہ کانے کی سرکیوں سے ایک بنا ہوا ہوتا ہے جی, اس کو ہماری زبان میں کیڑا بولتے ہیں, کہ وہ اس کے اوپر بچھا کے اس کے اوپر جو ہے ہم وہ مٹی ڈالیں گے شاپر رکھ کے. اس میں یہ ہوگا کہ وہ سردیوں گرمیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, ایٹسٹرا خیر جو لمیٹیڈ سا نالج تھا اس کے مطابق ہم نے وہ بنوا لیا جی. اور اللہ اللہ کر کے 12 اکتوبر 2019 کو زندگی میں پہلی دفعہ جی ہے جانور جو ہے نا جی وہ میں لایا. اور جانور چونکہ میں صابر گوٹ فارم کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھا کرتا تھا, اور جانور کے بارے میں ہر نئے فارمر کی طرح میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ جانور سستا سے سستا لیا جائے. تو میں پہلے دن جی 27 لاکھ روپے کے جانور لے کے آیا, 84 جانور لے کر آیا میں. اس میں میجورٹی جو ہے وہ راجن پوری کی تھی, اور کچھ تھوڑے سے مکھی چینے اور تھوڑے سے جو ہیں وہ بیتل بھی تھے. تو ہم جانور لے آئے, اور مزے کی بات یہ ہے وہ 3 مہینے ویڈیوز دیکھ کے اس میں پتہ نہیں کون سی بیماری کیا ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا. وہ جو بزرگ جن کی میں ویڈیوز دیکھتا تھا صاحبزادہ اشرف صاحب ان کا نام تھا, یہ بھی مجھے ان کا نام بھی یاد آ گیا. تو مختلف بیماریوں کے علاج استاد غلام رسول بھی بتایا کرتے تھے, صاحبزادہ اشرف صاحب بھی بتایا کرتے تھے. تو وہ ویڈیوز دیکھ رکھی تھی میں نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں پہلے دن جانور لے کے اور ہم نے سارے ہی اکٹھے چھوڑ دیے, اس میں قربانی کے بکرے بھی تھے اور بکریاں بھی تھیں, پٹھیں بھی تھیں, بریڈر بھی تھے, سب کچھ ہی تھا, وہ اکٹھے ہم نے چھوڑ دیے جی. اور اس سے پہلے میں نے مونگی کا بھوسا منگوا رکھا تھا جی, مونگی کا بھوسا میں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. تو ہم نے پہلے دن ان کو بسم اللہ پڑھ کے مونگی کا بھوسا ڈالا جی. تو جو ہماری ایک بکری ہیٹ پہ تھی جی, اس کو میرے خیال میں ہر بکرا ہی کراس کر رہا تھا, اور بڑا وہ انی مچائی ہوئی تھی, انہوں نے بگا رہے تھے اس کو, ہر بکرا ہر بکری کو بگا رہا تھا, بڑی ریسٹ لیسنس تھی. اور اوپر سے ہم نے دعا خیر رکھی ہوئی تھی جی کہ جب جانور آئیں گے تو ہم پورے جو ہماری برادری ہے اس کی دعوت کریں گے, دعا ہوگی, ختم شریف ہوگا, کھانے کا اہتمام ہوگا. تو اس سلسلے میں پورا گاؤں تقریباً اکٹھا تھا, اور میرا گاؤں جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ میں نے خود آج تک نہیں دیکھا سارا. اور اس میں سارے تقریباً ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہی ہیں, جو بلڈ ریلیٹیو نہیں بھی ہے اس کے ساتھ برادری ہے, اٹھنا بیٹھنا غمی خوشی ہے. تو بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے, اور میں اپنے وہ جانور لے کے جو ہے وہ آ گیا جی. اب اس میں ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان یہ فلانی بکری ہیٹ پہ ہے تو اس کو کراس کروا لیں. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ہیٹ پہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ 2 میں لا رہی ہے. مطلب میرے نالج کا یہ حال تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بکری ہیٹ پہ آئے تو 2 میں لاتی ہے. بہرحال میں نے کہا یار کروا دو کراس. تو کہتا کس سے کروائیں؟ میں نے کہا جس سے مرضی کروا دو. اس نے ایک بکرے سے کراس کروائی, لیکن ہمارے پاس کوئی علیحدہ اس طرح کا سسٹم نہیں تھا کہ ہم بکری علیحدہ کر دیں. وہ تو خیر 2-3 راتیں جیسے ہمارے جانوروں کی گزر گئیں جی. ایک ڈاکٹر صاحب کو بلایا جی, وہ آئے, انہوں نے ہمارے جانور دیکھے, انہوں نے ان کو آئیورمیکٹن لگایا. تو ساتھ ہی ویکسینیشن کا جوش چڑھ گیا کہ میرے جانور بالکل ٹھیک تھے, پہلے 14 دن بالکل فٹ رہے جی. 7ویں کے 8ویں دن ہم نے ان کو PPR کی ویکسین لگوائی جی, سرکاری ڈاکٹر صاحب کو بلا کے. تو جب ان کو ویکسین کروائی, مجھے فارمنگ سٹارٹ کیے ہوئے ایگزیکٹلی 14واں دن تھا, تو ہمارے فارم کے اندر جو ہے جی وہ PPR آؤٹ بریک ہو گیا. اس PPR کے آؤٹ بریک ہونے نے مجھے فارمر بنایا. میں چونکہ پہلے کافی بزنسز الحمدللہ کر رہا تھا, کر چکا تھا, تو مجھے یہ آئیڈیا تو تھا کہ کوئی بھی بزنس جو ہے اس کے سٹارٹ میں آپ کو 1-2 سال سٹرگل کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن بزنس سٹارٹ کریں اور دوسرے دن آپ کی انکم سٹارٹ ہو جائے. تو اس کو میں نے ایز اے سٹرگل لیا جی PPR کو. لیکن انفارچونیٹلی میرے پاس جتنے ڈاکٹر حضرات آتے تھے وہ کوئی انجیکشن لگا جاتا تھا, کوئی انجیکشن لگا جاتا تھا, تو ہمارے جانور مرنا شروع ہو گئے. کسی کو بھی PPR کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں پتہ تھا. تو ہمارے جانور جب مرنا شروع ہو گئے تو وہ پھر گاؤں والوں کی باتیں سچ ہونا ثابت ہو گئی, شروع ہو گئیں. میں رات کو 10 بجے تک انجیکشن لگانے کے لیے فارم میں کھڑا رہتا تھا جی. ہمارے کم و بیش کوئی 40 جانور جو ہم پہلے دن لے کر آئے تھے ان میں سے مر گئے PPR کی وجہ سے, اور جو بچ گئے وہ بھی آپ سمجھے ماری گئے. یعنی کہ وہ انتہائی کمزور ہو گئے, بیمار ہو گئے, منہ اتنے پکے, اللہ معاف کرے, میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا کہ ان کے ہونٹ تک گل گئے جانوروں کے. آنکھوں سے اندھے بھی ہوئے ہمارے جانور PPR کی وجہ سے. عجیب و غریب قسم کا مطلب وہ فارم جو ہے نا ہمارا کھچڑی بنا ہوا تھا.
بہرحال میں نے پھر اس وقت یہ تہیہ کیا کہ اگر فارمنگ کرنی ہے تو پھر اپنی ریسرچ بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کرنی چاہیے. پھر میں نے گوروں کے پیٹرنس کو ماڈلس کو دیکھنا شروع کر دیا. اس میں مجھے براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس کا پتہ چلا جو پی پی آر پہ کام کرتی ہیں, اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ ڈیورنگ دا ڈیزیز ویکسینیشن کرواتے ہیں تو اس سے آپ کے جانوروں کی جو ہے وہ بیماری کو ریکور کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور میں جس بندے سے پوچھتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جی بیماری کے اندر تو ویکسین کروانے کا مطلب ہے جراثیم اور مزید بڑھانا. بہرحال وہ ہم نے پھر ایک آریا گروپ کی ویکسین منگوائی, رشیا سے امپورٹڈ آتی ہے, وہ یہاں پہ لوکلی مل جاتی ہے. وہ ویکسین کروائی تو الحمدللہ یہ تقریباً کوئی 20 دن ہو گئے تھے ہمیں اس بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے. تو وہ ویکسین لگوائی, الحمدللہ ہمارے جانور جو ہیں وہ امیڈیٹلی آفٹر 72 آورز ہی ڈفرینس نظر آنا شروع ہو گیا. جب وہ جانور ٹھیک ہو گئے, یہ سٹوری کافی لمبی ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جی بور مت ہوئیے گا پلیز, اس کو بس جیسے تیسے کر کے سن لیں جیسے باقی باتیں برداشت کرتے ہیں. تو جب وہ جانور پی پی آر سے ہم بچ گئے جی, تو پھر اگلا کام یہ ہوا کہ ہماری بکریاں جتنی بھی ہم لے کے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی بریڈر بکری نہیں تھی, وہ سب ریپیٹ کرتی تھیں. بکروں کا بیڑا غرق پہلے پی پی آر نے کر دیا تھا, باقی رہی صحیح کسر بکریوں نے نکال دی. وہ ہر بکری تیسرے چوتھے دن ہیٹ پہ آتی تھی. پھر اس کے اوپر شروع کر دیا کہ جی یہ ہیٹ پہ کیوں آ رہی ہیں بار بار, یہ ٹھہر کیوں نہیں رہی. اس کا علاج کرنا شروع کر دیا تو الحمدللہ میجورٹی جو ہیں اس میں سے بکریاں کنسیو کر گئیں. بکروں کی بھی جو ہے نا وہ زندگی سکھ کا سانس لیا. جب کنسیو کر گئیں, مجھے پریگننٹ بکریاں نظر آنا شروع ہو گئیں, تو پھر ہمارے فارم پہ ابارشنز شروع ہو گئی تھی. اور اس کی ساری وجوہات اب تو خیر سمجھ آتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, لیکن اتنے ابارشنز ہوئے کہ میرے فارم پہ ایک رات میں 13 بکریوں نے بھی ابارٹ کیا. جب میں صبح فارم پہ گیا تو وہ پہلا لمحہ تھا جس پہ میں نے اکیلے بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. میری زندگی میں 2 دفعہ یہ لمحہ آیا ہے. ایک دفعہ جب وہ بکریوں سب نے ابارٹ کیا جی, تو بہرحال پھر ابارشنز کا علاج کہ یہ کیوں ہوتا ہے ابارشن, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے. اور اسی دوران میں اپنے جانوروں کی ویڈیوز فیس بک کے اوپر لگایا کرتا تھا. میں نے اپنا پیج بنا لیا تھا, تو میری بہت سارے انمول ہیروں سے ملاقاتیں ہو گئیں الحمدللہ, کانٹیکٹس بن گئے جن میں سر فہرست پیرزادہ مجتبیٰ صاحب ہیں. لیکن پیرزادہ مجتبیٰ صاحب سے ملنے تک میں جانور جو ہیں بہت زیادہ خرید چکا ہوا تھا اور خرید رہا بھی تھا. بہرحال میں ان سے جو بھی جب بھی پوچھتا تھا, یہ ان کی شفقت ہے, مجھے اس کا بتا دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں. بہرحال وہ ہم ابارشنز کے علاج جب ہم نے کر لیا الحمدللہ, بکریاں ٹھہرنا شروع ہو گئیں, کنسیو کر کے اس کے بعد بچے روکنا شروع ہو گئیں, تو ڈیلیوریز کا ٹائم آنے تک میرے پاس 175 بکریاں ہو چکی تھی جی. مطلب میں کنٹینیوسلی زمین خرید رہا تھا, بکریاں خرید رہا تھا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کیا کہ چونکہ میں موٹیویٹڈ بھی تھا اور میں انویسٹ کر سکتا تھا, تو میں نے 68 ایکڑ زمین خریدی جی. اس کے اوپر 13 کنال کا ایک انتہائی خوبصورت فارم بنایا, اسٹیٹ آف دی آرٹ جیسے ماڈرن فارمز ہوتے ہیں, بہت پراپر ہاؤسنگ بنائی, اور اس کے لیے بھی جانور خریدنا شروع کر دیا. اور اس وقت تک میں 1000 بکری کے خواب دیکھنا شروع ہو گیا تھا کہ میں اپنے فارم کے اوپر 1000 بکری رکھوں گا. اور جب میں مجتبیٰ بھائی سے اس بات کا ذکر کرتا تھا, کیونکہ اتنی فرینکنیس نہیں تھی, بس بڑی فارمل سی بات چیت ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند ہے کہ کوئی شہر کا بچہ آیا ہے جو کہتا ہے میں 1000 بکری رکھوں گا. اب وہ چونکہ کافی عرصے سے بکری رکھ رہے تھے اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ تو بڑا امپاسبل کام ہے, لیکن وہ میری موٹیویشن اور جذبے کو دیکھ کے کہتے تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ 1000 بکری رکھنے کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال جی ہم پھر بکریاں ساتھ ساتھ خریدتے گئے. راجن پوری میں نے سیل کر دیں جی, جو بچ کچھ گئی تھیں. بیتل جو ہیں وہ میں نے تقسیم کر دی جی لوگوں میں. پیچھے میرے پاس مکھی چینی رہ گئی, اور مکھی چینی میں یہ ہے میں ایک دفعہ مدرسہ منڈی بھی گیا, وہاں سے بھی کچھ جانور لے کے آیا. وہاں پہ اقلال اسرار شاہ میاں وادی کے بیوپاری ہیں, وہ آج کے دور میں بیوپاریوں کے ولی اللہ ہیں. اس بندے کو میں نے آج تک, میری کروڑوں روپے کی ڈیلنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ. 3 سال میں نے قربانی کے جانور سارے ان سے خریدے ہیں. بکریاں جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں سب انہی نے بھیجی ہیں, اور الحمدللہ آج تک 1 روپے کا جھوٹ نہیں بولا انہوں نے مجھ سے کبھی. تو وہ بھی ایک بہت اچھا کانٹیکٹ اللہ نے دے دیا. تو بکریاں میرے گھر آ جایا کرتی تھیں, اور ڈیل یہ ہوتی تھی کہ میں نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا کہ جی بکری 30,000 روپے کی خالی میری, 31,000 روپے کی آپ کی, اور پریگننٹ بکری 40,000 روپے کی میری, 41,000 روپے کی آپ کی.
تو وہ مجھے سمجھایا کرتے تھے، وہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، تو ان کا بڑا کھلا ڈلا سا اسٹائل تھا کہ لالا اے تو کے پیسے حرام کیتی آندے، تو چنگیاں رکھ تھوڑیاں رکھ ایک بلائیں کی دی آندے. لیکن میں بس کہتا تھا نہیں. تو وہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے. ڈیل یہ تھی کہ جو بکری میرے گھر آئے گی مجھے پسند آئے گی تو میں رکھ لوں گا، نہیں پسند آئے گی تو واپس بھیج دوں گا، وہ خود بھیج دیں گے. تو یہ بہت بڑی لگژری ہوتی ہے. جانور بھی آپ کو گھر میں مل رہا ہے اور آپ پسند کر لیں، ریٹ تو پہلے ہی طے ہے، اگر اس میں آپ کو پسند آتا ہے تو بسم اللہ رکھ لیں، نہیں تو واپس کر دیں. تو وہ خیر بکریاں بھیجتے ہی ایسی تھے کہ میں نے کوئی ایک دو ہی واپس کی ہوں گی. وہ بہرحال جی فارمنگ پھر اس رخ پہ چل پڑی. اب ایکسپینسز اتنے زیادہ ہو گئے تھے، چارہ تو اگانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو ہم نا یہ مونگ پھلی کے اور اس کے مونگی کے اور اس کے کیا کہتے ہیں چنے کے بھوسے کے نا ٹرکوں کے ٹرک منگواتے تھے، اور وہ اس حساب سے ڈلتے تھے کہ ایک بندہ تو پورا دن ان کو ڈالتا ہی رہتا تھا. پھر خوراک میں ہمارے پاس میم شریف ٹریڈرز ہیں اس کے حاصل پور والے، اس کی بہت چاندی ہوئی جب ہم یہ فارم بنایا. تو ان کے ٹرک آتے تھے جی، 8-9 ٹن کا ٹرک آتا تھا. کبھی ان کا ایک وہ منڈا آ رہا ہے، کبھی کھل آ رہی ہے، کبھی گندم آ رہی ہے، کبھی وہ آ رہی ہے، مکئی آ رہی ہے، مطلب مختلف چیزیں پوری نہیں پڑتی تھی. اور جانوروں کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ میں آپ کو بلکہ ایک ویڈیو یہاں بھیجتا ہوں. جب ہمارے پاس سب سے زیادہ اینیملس تھے اس کی میں ایک ویڈیو بھیجتا ہوں، میرے فون میں پڑی ہوگی، وہ آپ پلیز ضرور دیکھیے. یہ جو ویڈیو میں نے بھیجی ہے جی، اس وقت ہمارے پاس جو ہے تقریباً 200 جانور اس فارم کے اوپر تھا جی، اور 100 سے اوپر جانور جو ہے وہ بڑے فارم کے اوپر تھا. یہ ہمارے جانور تھے جی جو میں نے بس اکٹھے کر لیے. اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جب میں خریدتا تھا تو یہ ماشاء اللہ سے خاصے موٹے تازے ہوتے تھے، لیکن جب یہ ہمارے پاس 2 ہفتے رہ جاتے تھے اور لاکھوں روپیہ کھانے کے بعد ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ یہ بالکل دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ان بکریوں کے لیے میں نے 5 بریڈر رکھے ہوئے تھے جی، اور وہ یہ ہر وقت کراس ہوتی رہتی تھی ماشاء اللہ، ڈلیور بھی کرتی رہتی تھی. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا، بس جس کا جب دل کرے بچے دے دے. پروٹوکولز اتنے ہوتے تھے کہ ایک دفعہ مجتبیٰ بھائی نے مجھے کہا کہ آسٹریلیا کا کورس کرا لینا چاہیے. آپ یقین کیجئے میں پورا کارٹن لے کے آیا آسٹریلیا کا، کیونکہ وہ 3 ڈوزیں لگانی ہیں اور 5 cc میں نے بکری کی ڈوز طے کی ہوئی تھی. تو ایک وائل سے صرف 20 بکریوں کو جو ہے نا وہ لگتا تھا. تو جب میں نے وہ ان کو لگائے، انجیکشنز میں خود ہی لگاتا تھا، تو جب میں نے وہ ان کو سارے لگائے تو جو وہ ڈبے شبے خالی پڑے تھے اور وائلیں پڑی تھیں، وہ میں نے ان کو تصویر بھیجی تو ان کے منہ سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا کہ یہ پتہ نہیں کون سی فارمنگ ہو رہی ہے جی کہ آسٹریلیا کے ڈبے آ رہے ہیں. دکاندار تو بڑا خوش ہوگا آج کہ اس کی تو بڑی اچھی سیل ہو گئی. تو بہرحال وہ مجھے جو کہتے تھے میں منو اس پہ میں نے ان کو اپنا مینٹور، استاد، بڑا بھائی سب کچھ سمجھتا تھا. تو ان کے منہ سے جو کچھ نکلتا تھا میں اس کے اوپر عمل کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالتے تھے کہ مجھے سمجھ آنا شروع ہوگی بکری کے اندر مسائل کیا آتے ہیں، ان کو علاج کیسے کرنا ہے، خوراک کیسے دینی ہے. اسی دوران ہمارے جی بکریوں کے بچے پیدا ہوئے. 200 بکریوں کا سوا میں نے لیا. اب وہ سارا اکٹھا تو نہیں آیا، لیکن یہ تھا کہ بکریاں سو ہی رہی ہوتی تھیں ہر وقت. ان بکریوں میں سے کسی کا بچہ جو ہے نا جی، کو شاذ و نادر میرے خیال میں 6 کہ 8 بچے تھے جو 21 دن سے بڑے، ورنہ سب اللہ کے حکم سے 21 دن سے پہلے ہی مر جاتے تھے. تو جب وہ مکمل سوا ضائع ہوا اس وقت بھی میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ مجھے فارمنگ نہیں کرنی چاہیے. 2 دفعہ آج تک میری زندگی میں یہ ایسا مقام آیا ہے کہ میں نے سوچا کہ یار یہ کتنے پنگا لے بیٹھا ہے، میرے پاس دی گال نہیں، چھوڑو پرے نہ. لیکن وہ پھر جب میں باتیں سنتا تھا لوگوں کی باتیں جو میرے بارے میں کرتے تھے، تو وہ میں اس کو ایز اے موٹیویشن یوز کرتا تھا کہ مجھے نہ صرف ان کو غلط ثابت کرنا ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک ایسا یہاں پہ میں نے وہ چیز بنانی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ بکری رکھی جا سکتی ہے، اس میں نفع ہے. ان کا لائف سٹائل چینج ہو. بکریاں تو ہر کسی نے رکھی ہوئی ہیں، ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اچھی بکری رکھیں گے، قیمتی بکری رکھیں. اور سوری میرا بزنس ماڈل مجھے یاد آ گیا. اس وقت میرا بزنس ماڈل یہ ہوتا تھا کہ بکری سال میں ایک ہی دفعہ بچے دے گی، 2 بچے دے گی، وہ ایک نر ہوگا ایک مادی ہوگی. تو ہمارا 200 بکری کا جو ہے نا جی وہ 200 نر ہوگا 200 مادی ہوگی. 200 نر جو ہے وہ ہم قربانی پہ بیچیں گے 50,000 روپے کے حساب سے، اور 200 مادی جو ہوگی وہ ہم اپنے فارم کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے جب تک ہماری 1000 بکریاں پوری نہیں ہو جاتی. تو یہ ماڈل تھا فارمنگ کا. بہرحال وہ بچے مر گئے جی. تو پھر میں نے ایک اور بات یہ سوچی، میں نے لالے کی ڈیوٹی لگا دی کہ لالا بھی آپ کے پاس نا بجٹ جو ہے وہ 50,000 روپیہ ہو گیا.
ابھی نہ آپ نے 30 کی بکری لانی ہے نہ 40 کی لانی ہے، اب آپ نے 50,000 روپے کی بکری لانی ہے، لیکن بکری آپ نے 2 بچوں والی لانی، اور بچے جو ہے نا وہ مہینے سے بڑے ہوں، کیوں ہمارے پاس تو مہینے سے بڑا ہو کوئی نہیں رہتا۔ تو اس میں انہوں نے مجھے وہ والی بکریاں، ان کو تو میں جو کہتا تھا وہ مجھے لا دیتے تھے، سمجھاتے تھے بارہا، انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے مت کرو، اچھی بکری رکھ لو، تھوڑی رکھو، ستھری رکھو، ان میں زیادہ فائدہ ہے۔ اور میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ جو بندہ 2 لاکھ روپے کی یا 3 لاکھ روپے کی بکری لیتا ہے وہ بے وقوف ہے، اس کے پاس حرام کے پیسے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ، انہی دنوں میں راجہ حفیظ صاحب نے حیدری گوٹ فارم سے 6 لاکھ روپے کی بکری خریدی تھی، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ 6 لاکھ روپے کی بکری بکی ہے تو میں نے لا حول ولا قوہ پڑھا۔ یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ موڑ اور یہ آیا کہ بکری کو تو خیر میں یہی سمجھتا تھا کہ 30,000 روپے کی ہے، تو میرے دوست ہیں اسلام آباد میں کچھ، وہ میرے پاس آ گئے میرے فارم پہ، اور انہوں نے کہا احسان بھائی آپ نے فارم بنایا تو قربانی کے بکرے ہم آپ سے لیں گے۔ میرے پاس تو صرف بریڈر بکرے ہی تھے، تو میں نے کہا قربانی کے بکرے میرے پاس تو نہیں ہیں، لیکن میرے ایک بھائی ہیں ان سے میں کہتا ہوں ارینج کر دیں گے۔ تو وہ چلے گئے، لیکن وہ میرے ذہن میں ایک بات ڈال کے کہ یار قربانی کے بکروں کا بھی کام کرنا چاہیے۔ تو میں نے لالے کو کہا جی قربانی کے کوئی بکرے ہیں، لالا خود بھی رکھتے ہیں، ان کے میاں والی پورے ڈسٹرکٹ میں ہر گھر میں بہت ساری جگہوں پہ 20 25 بکرے زمیندار رکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے وزٹ کرایا، مجھے جانور پسند آئے، میں وہاں سے کوئی 200 بکرے اٹھا کے لیا۔ وہ میں نے سارے کیش کے اوپر خریدے جی، بہت بڑی انویسٹمنٹ کر دی، پھر نئے فارم پہ لے گیا ان کو کیا کہتے ہیں، وہ مہینہ ایک رکھا میرے خیال سے میں نے، اس کے بعد منڈی لے کر گیا، وہ ایک بیچنے کا ایکسپیرینس کہ منڈی میں جگہ کیسے بنائی جاتی ہے، جانور بیچا کیسے جاتا ہے، ٹھٹر وہ ساری چیزیں الحمدللہ وہاں سے بہت ساری لرننگ ہوئی۔ تو بکروں سے مجھے لاس کوئی نہیں ہوا، پروفٹ بھی ایسا کوئی سگنیفیکنٹ، مجھے ابھی تک یاد ہے مجھے 2 لاکھ روپیہ بچا تھا ان بکروں کے اندر سے، لیکن میں نے کہا الحمدللہ میں پہلی دفعہ منڈی پہ آیا ہوں، میں اس سے پہلے کبھی زندگی میں منڈی جانور لینے بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے جانور تو ہمیں گاؤں سے ہی مل جاتے تھے قربانی والے۔ تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، اس سے میں نے یہ سوچا کہ قربانی کا کام بھی کرنا چاہیے۔ پھر ایک طرف بریڈنگ جی اور دوسری طرف فیٹنگ۔ اب جیسے قربانی سے واپس آئے میں نے رولا ڈال دیا، میں نے کہا لالا مجھے آپ 300 بکرا لے کے دیں۔ انہوں نے کہا ابھی نہ لو بکرے، 10ویں 11ویں مہینے میں ان کا ریٹ کم ہوتا ہے، ابھی تو بہت زیادہ ریٹ ہے۔ تو وہ بات میں نے ان کی مان لی، انہوں نے 10ویں 11ویں مہینے میں مجھے بکرے لے کے دینا شروع کیے، بہت اچھے بکرے لے کے آتے تھے، اور میں نے ان کو تیار کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کیونکہ ان کا سمپل سا ایک فارمولا تھا، ہم گندم چنا اور گلی ڈالتے تھے، اور وہ بکرے اس پہ آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب قسم کی پرفارمنس دے رہے تھے، بہت اچھے ویٹ گین کیے، بہت اچھا پروفٹ بھی کمایا ہم نے ان بکروں سے۔ پہلی دفعہ مجھے کوئی پروفٹ نظر آیا گوٹ فارمنگ کے اندر، وہ قربانی کے بکرے خود پال کے تیار کر کے بیچنے میں نظر آیا۔ پھر خیر ہم نے وہ بکرے تیار کیے، بیچے، اس کے بعد بکریاں تو ہماری چل ہی رہی تھیں، اتنے میں مجتبیٰ بھائی پاکستان آ گئے، انہوں نے مجھے ایک بہت زبردست طریقے سے نا جی ایک چیز سمجھائی، جو میں بالکل اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی کنوے کروں گا۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے ٹمن، یہاں سے تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو ہے میرے گاؤں سے۔ تو مصباح بھائی پاکستان آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ احسان بھائی ٹمن میں ایک بندے نے 4 لاکھ روپے کا بکرا خریدا ہے، 2 دانت، اور اس نے اگلے سال قربانی کرنا ہے، اس سال نہیں کرنا۔ تو ہم وہ بکرا نہ دیکھا، مجھے بکروں کا شوق ووق لگا ہوا تھا، میں بکرے رکھ بھی رہا تھا، تو میں نے کہا جی ضرور بسم اللہ دیکھنے جاتے ہیں۔ وہ بکرا دیکھنے چلے گئے۔ وہ بکرا تو خیر جو بھی تھا ان کے پاس، ان صاحب کے پاس جو اس سال والا بکرا تھا نا جی، وہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا بکرا تھا۔ تو مصطفیٰ بھائی نے اس کے پاس کھڑے ہو کے مجھے کہا کہ جس کا فوٹو بنایا، میں نے فوٹو بنایا تو مصطفیٰ بھائی کے ماتھے کے برابر اس کا فیس آ رہا تھا، یعنی کہ اس کی بہت ایکسٹرا آرڈنری ہائٹ اور لینتھ، اور بڑا موٹا بکرا۔ تو مجھے کہتے ہیں جی یہ جو بکرا آپ نے دیکھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ 30,000 روپے والی بکری سے پیدا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی، 30,000 روپے والی بکری کا بچہ تو اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کے بعد انہوں نے مجھ سے دوسری کوئی بات نہیں کی۔ پھر ہم واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں مجھے ایک مثال دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنی دیوار میں روشن دان نکلوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس لیے؟ تو انہوں نے غالباً جواب دیا کہ یہ تازہ ہوا یا روشنی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو روشن دان کے اندر سے جتنی تو تم اذان سنتے تمہیں ثواب ملتا، تازہ ہوا یا روشنی تو ویسے ہی آتی رہتی۔ تو چونکہ میری فارمنگ کا پرنسپل قربانی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ اچھی بکریاں رکھ لیں،
قربانی کا کام تو ہوتا ہی رہے گا، لیکن ساتھ بینیفٹ یہ ہو جائے گا کہ نسل تیار ہو جائے گی۔ تو یہ بات ایسی کلک کی کہ میں نے اس وقت ضد کر کے ان کو واپس فارم کے اوپر لے کے آیا۔ میں نے کہا جی مجھے اس میں سے جانور دیکھ کے بتائیں کتنے جانور ہم نے جو ہیں وہ رکھنے ہیں، جو آپ کہیں گے رکھنے ہیں وہی رکھوں گا، باقی جو آپ کہیں گے بیچنے ہیں میں بیچ دوں گا۔ تو ہم فارم پہ آئے جی، میرے خیال میں ہارڈلی 2 سے 2.5 منٹ میں انہوں نے یہ 200 جانور دیکھا اور واپس ہم ڈیرے کے اوپر چلے گئے۔ میں نے کہا ہاں جی بتائیں، میں بڑی آستینی نے چڑھا کے کہیں گے یہ رکھو وہ رکھو، انہوں نے کہا جی ایک بھی نہیں رکھنے والی۔ تو میں نے بڑی پازیٹیولی لیا اس بات، بڑا خوش ہوا کہ چلیں جی اچھی بات ہے، وہ جان چھٹی، ایک بھی نہیں رکھنی۔ میں نے وہ جانور سیل کرنا شروع کر دیا، اور واللہ میں نے ایسے سیل کیے کہ بس جو میرا آگے چڑھ رہا تھا، کوئی کسائی کو جا رہا ہے، کوئی کس کو جا رہا ہے، کس کو جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی ریٹ کی پرواہ نہیں، بس بیچ دیے جی۔ اور وہ جانور جب میں بیچ چکا تو میرے پاس پیسے اچھے خاصے اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا ہاں جی پیسے ہو گئے مجھ تو بھائی بہت سارے اکٹھے، اب بتائیں وہ بکریاں جو آپ کہہ رہے تھے وہ کب لینی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو اللہ دے گا۔ میں نے کہا یہ بھی تو اللہ نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اچھی بکری اتنے آرام سے نہیں ملتی۔ پھر ہم نے ایک ایک دو دو کر کے بکریاں لینا شروع کی جی، اور وہ ساری بکریاں بیچ کے جو میرے پاس پیسے آئے تھے ان سے میں نے 25 بکریاں خریدی جی ٹوٹل، اور بریڈر ہمیں نہیں ملا جی کہیں سے بھی۔ میں اور مجتبیٰ بھائی ایک ہفتہ پورا بہاول نگر میں پھرتے رہے، لیکن کوئی ایسا بکرا ان کو نہیں سمجھ آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا جس کو بریڈر کے طور پہ کہیں کہ احسان بھی آپ بریڈر لے لیں۔ تو بہرحال ہفتے کے بعد جب واپس آئے میری 3 بکریاں ہیٹ پہ آئی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے مجتبیٰ بھائی سے کہا کہ جی میری بکریاں ہیٹ پہ آئی ہیں تو یہ میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، ان کو کراس کروا دوں۔ اس وقت ان کے پاس سلطان گولڈن، پٹواری اور براق یہ 3 بکرے تھے۔ پٹواری غالباً اس وقت کو 10 مانگا ہوگا، براق 2 دانت تھا اور سلطان گولڈن پورا تھا۔ تو میں نے کہا جس سے جو کراس کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس بات سے اتنی شرم آئی کہ میں کہتا ہوں یہ میرا فارم ہے اور بکریاں ایسے روڈ پہ ذلیل ہو رہی ہیں، تو انہوں نے بکریوں کے ساتھ ہی مجھے براق بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمایا، ان کا بہت بڑا احسان ہے میرے۔ جب انہوں نے مجھے براق بھیجا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ نسل کیا ہوتی ہے، ایک جانور پورے کے پورے فارم کی شکل کیسے تبدیل کرتا ہے، جانور ہوتا کیسا ہے ایکچولی۔ بہرحال وہ الحمدللہ جی براق صاحب آ گئے، ہم نے بڑی خاطر کی، ان کی قربانی والے بکروں میں چھوڑ دیا۔ وہ اتنا موٹا ہو گیا کہ قربانی والے کھسی بکروں سے بھی زیادہ وزنی ہو گیا، اور الحمدللہ پھر ہماری بکریاں کراس ہوئیں، پھر ہمارے پاس بچے آئے۔ یہ میری فارمنگ کا پہلا سال تھا الحمدللہ جی جس میں میرے پاس بچے آئے، اور ایک بچہ بھی ہمارا الحمدللہ ضائع نہیں ہوا جی۔ سارے کے سارے بچے ہمارے بڑے ہوئے، پلے، اور بڑے خوبصورت پلے۔ پھر اس کے بعد ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اینیملز کو اور امپروو کرتے گئے، اور اچھے اینیملز لیتے گئے کرتے گئے، اور ابھی الحمدللہ یہ سفر جو ہے یہ جاری ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ابھی ہماری بکری سوتی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے الحمدللہ، خود ہی سو جاتی ہے، خود ہی بچے بھی بڑے کر لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، دودھ بہت ہوتا ہے بکریوں کے نیچے، کراس کرنے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، جب دل کرتا ہے بکریاں کراس کروا لیتا ہے، ہر وقت ریڈی ملتی ہیں۔ ایکسپینسز تو میں بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے کم ہو گئے کم جانوروں کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ وہ ہم نے پچھلے سوئے میں سے بچے بیچے تو اس میں سے پتہ چلا کہ ہاں جی آپ فیمیلز کے اندر سے بھی پیسے کما سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ جانور جو ہیں وہ صاف ستھرے اور اچھے جینیٹکس والے رکھیں۔ پھر میں ابھی تک جو میں نے سب سے مہنگی بکری خریدی ہے جی وہ 4 لاکھ روپے کی خریدی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں شیخ عمران صاحب سے ایک پٹ لے کر آیا ہوں، 2 دانت تھی اس وقت، ابھی 4 دانت ہوگی، اور ابھی الحمدللہ پریگننٹ بھی ہے پٹواری سے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں، مجھے بڑی امیدیں ہیں اس سے۔ تو 4 لاکھ روپے کی بکری خریدنے تک بھی ہم پہنچ کے 30,000 روپے سے۔ اور بکرے پہ تو میرا شروع سے یہی ماننا تھا کہ بکرا جتنے کا مرضی ہو وہ مہنگا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خوبصورت خوبصورت بکرے عطا فرمائے۔ براق کے بعد ہمارے پاس شہریار آیا، شہریار کے بعد ہمارے پاس بسام آیا، بسام کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس ابھی پٹواری ہے، بسام اور پٹواری دونوں ہیں۔ تو یہ سفر چل رہا ہے، اور الحمدللہ نالج بھی ساتھ ساتھ ملتا گیا، شیئر بھی کرتے گئے، سیکھتے گئے، جو سیکھتے تھے صدقے دل سے پھیلاتے گئے، کیونکہ وہ جو چیز آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کا ایک فرض ہوتا ہے اور ایک قرض ہوتا ہے۔ فرض یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلائیں، اور قرض یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے اس کا قرض ہے کہ آپ آگے کسی اور تک پہنچائیں۔ تو یہ سفر جاری ہے جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ بکریاں ایک دفعہ پھر سوئی ہوئی ہیں الحمدللہ، اور کسی قسم کا کوئی کمپلیکیشن نہیں آئی، اللہ کا خصوصی کرم ہے، فضل ہے، سب اچھا ہے۔
لوگ اب خود کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی اگر کسی بندے نے فارمنگ کرنی ہے، سیکھنی ہے، تو احسان سے مشورہ کرے، اس سے پوچھے کیسے فارم بنانا ہے۔ میرے لیے یہی ان اٹ سیلف بہت بڑی اکمپلشمنٹ ہے۔ اس کے پیچھے قربانی بہت زیادہ ہے۔ میں نے اپنا لائف سٹائل قربان کیا ہے۔ میرا لائف سٹائل ایسا تھا کہ میں 24 گھنٹے یا اے سی میں ہوتا ہوں یا ہیٹر میں ہوتا تھا۔ مطلب میں گھر میں اے سی میں، آفس میں اے سی میں، گاڑی میں اے سی میں، سردیوں میں ہیٹر اسی طرح۔ تو جب میں بکریوں میں آیا تو اے سی ہیٹر والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ پھر بکریوں کے ساتھ سٹرگل اس طرح بھی کرنا پڑتا ہے کہ اکثر آپ کو ایک بکری بیمار ہو جاتی ہے، اس کی ایسے کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر بیٹھنا پڑتا ہے، انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی میں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ صرف ایک انجیکشن لینے پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہوں، وہاں سے ایک انجیکشن لے کے آؤں تاکہ میرا جانور ٹھیک ہو جائے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ آپ کو کمٹمنٹ چاہیے، ڈیڈیکیشن چاہیے، شوق ایسے ہو جیسے نشہ ہوتا ہے، اور یہ واقعی نشہ ہے جی۔ اس کے اوپر جو لگ گیا وہ پھر دیکھ لیں۔ ابھی رات کو اس ٹائم میں بیٹھا ہوا آپ سب سے بات کروں اور آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ اس لیول کا شوق ہو تو پھر آپ بکری رکھیں جی۔ اور میری بہت مؤدبانہ گزارش ہے ہر بندے سے، بکری کو پہچانیں، سیکھیں اور اچھی بکری رکھیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اچھی بکری رکھیں گے تو ایک تو اچھی بکری کی سنبھال بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کی پروڈکشن بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ کی زندگی میں مسائل کم آئیں گے۔ وہ چیزیں جو میں نے الحمدللہ فائنینشلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے بیئر کر لیں، یہ بیئر نہیں ہوتی۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے، چونکہ اب وہ میرا فیس بک کے اوپر بھی بہت سارے فالوورز ہو گئے، ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہو گئے، لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو یہ سٹوری میں نے بہت سارے لوگوں سے سنی ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میں کوئی بندہ بیچارہ ساری زندگی بیرون میں مزدوری کرتا رہا، وہاں سے چھوڑ کے آ گیا، ساری جمع پونجی لگا کے بکریاں رکھی، اس سے نہیں رہیں۔ کسی کی ریٹائرمنٹ ہوئی، کسی نے ابا جی کی ساری ریٹائرمنٹ کے پیسے لگا کے فارم بنایا اور نہیں چلا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہوتی ہے کہ آپ اچھا جانور نہیں لیتے۔ جب آپ اچھا جانور لیتے ہیں تو اچھا جانور وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو پالتا ہے، اور برا جانور وہ ہوتا ہے جس کو مالک پالتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ جی، آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ۔